کبھی بہت عرصہ پہلے ایک خوبصورت اور خوشحال سلطنت الورا تھی۔ یہ سرسبز پہاڑوں، صاف ستھرے دریاؤں اور رنگین پھولوں کے باغات سے گھری ہوئی تھی۔ سلطنت میں خوشی اور امن کا راج تھا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ الیگزندر ایک منصف اور رحم دل حکمران تھے۔ بادشاہ کی سب سے بڑی خوشی اس کی بیٹی شہزادی ملیسا تھی۔ ملیسا اپنی غیر معمولی خوبصورتی، رحم دلی اور عقل کے لیے مشہور تھی۔ وہ ہر صبح محل کے باغ میں پرندوں کے ساتھ کھیلتی، درختوں کے سائے میں کتابیں پڑھتی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتی۔ لیکن ملیسا کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ محل سے باہر کی دنیا دیکھے اور عام لوگوں کی زندگی کا حصہ بنے۔ الورا کے ایک کونے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان روسلان رہتا تھا۔ ویڈیو کنٹینیو ہونے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ روسلان ایک فنکار تھا جو گلیوں میں کہانیاں سناتا اور ڈرامے پیش کرتا۔ وہ اپنی کہانیوں میں بہادری، محبت اور قربانی کا ذکر کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ خود بھی ایک ہیرو بننے کی آرزو رکھتا تھا۔ روسلان کے قریبی دوست، ایک وفادار خرگوش میکو اور ایک لڑکا آلن، ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ روسلان کا خواب تھا کہ ایک دن وہ ایسی کہانی کا حصہ بنے گا جو نسلوں تک سنائی جائے گی۔ ایک دن ملیسا نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ محل سے باہر جانا چاہتی ہے۔ کئی دنوں کی منت سماجت کے بعد بادشاہ نے اجازت دی، لیکن اس شرط پر کہ وہ محافظوں اور نوکرانی کے ساتھ جائے گی۔ ملیسا بازار میں پہنچی، جہاں رنگ برنگی دکانیں، خوشبوئیں اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ حیران تھی کہ محل کے باہر کی دنیا کتنی مختلف اور خوبصورت ہے۔ اسی دوران اس کی نظر ایک چھوٹے سے مجمع پر پڑی، جہاں روسلان اپنی کہانی پیش کر رہا تھا۔ وہ ایک بہادر ہیرو کی کہانی سنا رہا تھا جو محبت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ ملیسا روسلان کے الفاظ اور انداز سے متاثر ہوئی۔ کہانی کے اختتام پر ملیسا نے روسلان سے بات کی اور دونوں کے درمیان دوستی کا آغاز ہوا۔ روسلان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک عام لڑکی نہیں بلکہ شہزادی ہے۔ الورا سے دور ایک اندھیری وادی میں ایک ظالم جادوگر چورنمور رہتا تھا۔ چورنمور اپنی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے محبت کی خالص توانائی چراتا تھا۔ اس نے اپنی جادوئی کتاب کے ذریعے دیکھا کہ شہزادی ملیسا کی محبت سب سے زیادہ خالص اور طاقتور ہے۔ چورنمور نے منصوبہ بنایا کہ وہ ملیسا کو اغوا کرے گا اور اس کی محبت کو اپنی جادوئی طاقت میں بدل دے گا۔ ایک رات ملیسا باغ میں تھی جہاں وہ روسلان سے بات کر رہی تھی۔ اچانک چورنمور کا جادوئی پرندہ آیا اور ملیسا کو اپنے پروں میں جکڑ لیا۔ ملیسا چیخنے لگی، لیکن کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ روسلان نے پرندے کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ملیسا کی چیخیں ہوا میں گونجتی رہیں اور روسلان کے دل میں غصہ اور بے بسی بھر گئی۔ روسلان نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس نے اپنے دوست میکو اور آلن کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے کہا، چورنمور ایک خطرناک جادوگر ہے، اس کے خلاف لڑنا بہت مشکل ہے۔ روسلان نے جواب دیا، میں اپنی محبت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ بادشاہ نے روسلان کو ایک جادوئی تلوار اور ایک نقشہ دیا جو اسے چورنمور کے قلعے تک لے جا سکتا تھا۔ روسلان نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اسے زندہ درختوں کے جنگل سے گزرنا پڑا۔ یہ جنگل ایسا تھا جہاں درخت حرکت کرتے اور حملہ کرتے تھے۔ روسلان نے اپنی تلوار کی مدد سے ان درختوں کو شکست دی اور آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک جادوئی پل آیا جس پر لکھا تھا، یہاں صرف وہی گزر سکتا ہے جو اپنے دل کی گہرائی سے سچ بولے۔ روسلان نے پل پر کھڑے ہو کر کہا، میں ہمیشہ اپنی ناکامیوں سے ڈرتا رہا ہوں، لیکن آج میں اپنی محبت کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا رہا ہوں۔ پل کھل گیا اور روسلان نے اسے عبور کر لیا۔ جب روسلان، آلن اور میکو قلعے کے قریب پہنچے تو انہیں راستے میں ایک اجنبی شخص ملا جس کا نام گرون تھا۔ وہ ایک شکاری لگ رہا تھا اور ان کے قریب آ کر کہنے لگا، تم لوگ چورنمور کے قلعے کی طرف جا رہے ہو، یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ روسلان نے گرون سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گرون نے جواب دیا، یہاں سے جو بھی گزرتا ہے وہ یا تو چورنمور کا شکار ہوتا ہے یا اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔
गरून ने उनसे दोस्ती का इजहार किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुल्ले के अंदर जाने का एक खफिया रास्ता है जिसके बारे में सिर्फ मुझे इल्म है। रोसलान, आलन और मेको ने गरून पर भरोसा करने का फैसला किया। गरून उन्हें एक वादी के अंदर ले गया जहां से किले के पीछे एक सरंग का रास्ता निकलता था। लेकिन जैसे ही वो सरंग में दाखिल हुए, एक जाल फाल हो गया और जमीन के नीचे से पथरीले पंजे निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। रुस्लान ने हैरत से गरून की तरफ देखा और वो हंस कर बोला, तुम वाकई समझते हो कि एक अजनबी तुम्हारी मदद करेगा? मैं चोरनुमूर का जासूस हूँ और तुम्हारे लिए ये सफर यहाँ खत्म हो गया। रोसलान ने फौरन अपनी तलवार निकाली और पत्थरीले पंजों को काटना शुरू किया। आलन ने अपनी अक्ल से काम लेते हुए सरंग के ऊपर एक पत्थर के बटन को दबाया जिससे जाल खत्म हो गया। मेको ने गरून पर हमला करके उसे कैद कर लिया। रोसलान ने गुस्से से कहा, हम पर धोखा देने की कोशिश मत करो। गरून ने खौफजदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ चोरनुमूर के खौफ की वजह से ये सब कर रहा था। रोसलान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन गरून ने उन्हें खबरदार किया, कुल्ले में दाखिल होने के बाद तुम्हें चोरनुमूर के सबसे खतरनाक जादुई मुहाफिज का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम जिंदा बच गए तो शायद तुम शहजादी तक पहुंच सको। जब वो कुले के दरवाजे के करीब पहुंचे तो वहां एक बड़ा पथरीला मुजस्मा नजर आया जो दरवाजे की हिफाजत कर रहा था। जैसे ही रुस्लान ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, मुजस्मा जिंदा हो गया। ये पथरीला दीव था जो चोरनुमूर के हुक्म पर किसी को भी अंदर जाने नहीं देता था। पथरीले दीव ने धाड़ते हुए कहा, ये किला सिर्फ मेरे आका चोरनुमूर का है, वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। रोसलान ने अपनी तलवार निकाली और दीव से लड़ना शुरू किया, लेकिन दीव का जिस्म इतना सख्त था कि तलवार इस पर असर नहीं कर रही थी। आलन ने एक चालाकी से दीव के पांव के पास एक पत्थर फेंका जिससे दीव हिले गए। अपना तवाजुन खो बैठा। इसी लम्हे मेको ने दीव के एक हाथ पर छलांग लगाई और उसके जोड़ों को नुकसान पहुंचाया। रोसलान ने अपनी तलवार से दीव के सीने पर एक वार किया जिससे दीव टूटकर जमीन पर गिर गया। पथरीले दीव को शिकस्त देने के बाद किले का दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले रोसलान ने अपने साथियों को देखा और कहा, यह हमारी सबसे बड़ी आजमाइश है, हमें साबित कदम रहना होगा। किले के अंदर पहुंचकर उसने शहजादी मिलीसा को जादुई दायरे में कैद देखा। चोरनुमूर ने रोसलान का सामना किया और कहा, तुम एक आम इंसान हो और मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। रोसलान ने जवाब दिया, मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है और ये तुम्हारी बुराई को शिकस्त देगी। चोरनुमूर ने अपनी जादुई ताकत से हमला किया, लेकिन रोसलान ने अपनी तलवार के जरिए उन हमलों को रोका। दोनों के दरमियान शदीद जंग हुई। आखिरकार रोसलान ने अपनी तलवार से चोरनुमूर के जादुई पत्थर को तोड़ दिया, जिससे उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। मलेसा जादुई कैद से आजाद हो गई। वो दौड़कर रोसलान के पास आई और कहा, तुमने अपनी मोहब्बत से ये जंग जीत ली। रोसलान और मलेसा वापस सल्तनत आए, जहां बादशाह ने रोसलान की बहादुरी की तारीफ की और उसे अपनी बेटी से शादी की इजाजत दे दी। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?